ٹھہرے امتی لوگ، وہ ہے سید زادہ، کبھی کبھی بات ایسی نکالتا ہے کہ ہاں ہل جاتا ہے۔ آپ مرزا صاحب کے بچپن کے دوست ہیں۔ آئی ول بی فرینک وتھ یو، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، معاملہ میری پہنچ سے بہت باہر۔ عمر اس کی پڑھنے کی ہے، سوچنے کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، پھر کیا پریشانی ہے اسے؟ کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ تو مل رہا ہے اسے۔ ثواب لے، اول طول اول، توبہ اخلاص، سر رضا۔ تو اپنے علاقے دا بدماش ہوئے گا، میں اپنے علاقے دا بدماش ہاں۔ اے جے تو ہاتھ چکنا ہے تو میرے بھی ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں۔ میری عمر جو ہے اس وقت 72 سال ہے۔ سن 1985 کے اندر مجھے فلموں میں کام کرنے کا اور ڈراموں میں کام کرنے کا شوق بے انتہا تھا۔ اس غرض سے میں مطلب ہے کہ حیدرآباد کراچی کے اسٹوڈیوز میں اور لاہور تک پہنچا ہوں کے لیے، تو مجھے شوق تھا نا ڈراموں کے اندر۔ اور محبوب عالم سے میری ملاقات جو پہلی ہوئی تھی، وہ میری ملاقات ہوئی تھی ان سے پہلی چمڑ کے اندر، چمڑ شہر کے اندر۔ تو کیونکہ پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ ٹنڈو گولا میں لے رہتے ہیں، پھر وہاں سے معلوم ہوا کہ یہ آگئے چمڑ کے اندر۔ چمڑ کے اندر انہوں کے یہاں گھر بھی تھا اور اپنے کام میں بھی تھے، تو ہم لوگ اس کے اندر ملاقات کرنے گئے، تو میری ملاقات ان سے ہوئی۔ پھر میں نے ان سے ٹائم لیا، انہوں نے بولا تو میرے پاس کراچی ماڈرن اسٹوڈیو میں آنا، کراچی میں، تو میں آپ کو انشاءاللہ میں کام دلاؤں گا، اور میں وہاں سے پروڈیوسر بھی بات کروں گا۔ اور خود بھی ایک پروڈیوسر کر رہے تھے، اپنے پیشے لگاتے تھے اپنے ڈراموں کے اندر، اپنے ان میں اخراجات بھی کرتے تھے، اور یہ ہر آنے والے کے ساتھ بڑے اچھے سلوک سے ملتے تھے۔ جب میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے اتنی رسپیکٹ دی، اتنی عزت دی کہ بات چھوڑ دو، کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک آدمی جو امیر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ دیا ہوا بھی ہے، کیونکہ ہمارے آج کل کے امیر جو ہے نا، وہ ایسے ہیں کہ غریب آدمی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اور اداکار تو ایسے ہی ہیں کہ وہ تو غریب آدمی کو ایسا سوچتے ہیں کہ گھر کی روٹی ہے، آگے آئے اس کو جتنے نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچا لیں۔ لیکن کم سے کم محبوب عالم کے اندر یہ چیز نہیں تھی، وہ اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے، اپنے آنے والے مہمان کو رسپیکٹ دیتے تھے، عزت دیتے تھے۔ ان سے میری تقریباً 3 سے 4 5 10 دفعہ ملاقات ہوئی، اور جب ملے ہم ان سے بہت اچھا۔ لیکن رہی بات جہاں تک ڈرامے کی، کیونکہ میں گیا تھا ان کے پاس کہ آوارش ڈرامے کے اندر مجھے کام مل جائے گا، لیکن وہاں پر کیا ہے کہ اقساط کے اندر جو اداکار تھے وہ پورے تھے، اور ایسا کوئی کردار نہیں بن رہا تھا کہ جس کے اندر ہمارے کو فیڈ کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ کچھ اور بھی تو مخالفین بھی تو رہتے ہیں، کچھ دوست ووست بھی ایسے تھے، تو اس لیے پھر ملاقات ان سے میری ہوتی رہی۔ تو وہ بے انتہا اچھے انسان اور بہترین انسان تھے۔ اور ضلع ٹنڈولیار کے اندر، اب تو ضلع بن گیا ہمارا ٹنڈولیار، تعلقہ ٹنڈولیار کے اندر، اس وقت سب سے اچھی اور پوزیشن جو رکھے تھے وہ محبوب عالم رکھتے تھے، وہ چمڑ شہر سے ہمارے سے تعلق رکھتے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے۔ آپ نے کافی فلموں میں کام کیا، کوئی ایک ایسی فلم کا نام بتائیں، اس میں آپ کا کوئی کردار ہو، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ ہاں، ایسے میں لاہور گیا، لاہور کے اندر میں نے کام کیا تھا، تو میں وہاں پر 3 مہینے لاہور کے اندر رہا، پرویز ملک صاحب کے پاس وہ ہدایت کار تھے ان کے ساتھ، اور وہاں پر تقریباً 3 مہینے کے اندر ایورنیو اسٹوڈیو کے اندر ہم جاتے آتے رہے۔ تو وہاں کیا تھا کہ کچھ ایسے انداز سے لوگوں کو رسپیکٹ نہیں دیتے تھے، لیکن کسی کی وجہ سے، یا یوں سمجھ لو کہ میں جب یہاں سے گیا تھا تو محبوب عالم صاحب نے مجھے ایک پرچہ دیا تھا کہ آپ ہدایت کار اس سے پرویز ملک صاحب سے ملنا، وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں پر کوئی نہ کوئی کام دے دیں گے۔ تو میں وہاں پر پہنچا گیا، تو مجھے وہاں فلموں کے اندر یہ تھا کہ بھئی کوئی دھیاڑی کے اوپر آدمی کو 5 10 روپے 20 روپے کے اندر کھڑا کر لیتے تھے، بھئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جانا، یہ کھڑا ہو جانا، یہ کر لینا۔ ایک ایکسٹرا کردار تھا مجھے، جس کے اندر 2 آدمیوں کے اوپر یہ کردار فلمایا جا رہا تھا، ایک میں تھا اور ایک اور آدمی تھا انہیں کا، وہاں سے پنجاب سے ایک اداکار اور تھا۔ تو
ہمارے لیے 2 کی شوٹنگ ہوئی، جس کے اندر میں سلطان رائی کے ساتھ جیل کے اندر، میرا جیل دا بادشاہ کے اندر میں کام کر رہا تھا۔ جیل دا بادشاہ کے اندر مجھے ایک ایکسٹرا کردار ملا تھا یہ، جس کے اندر میری اور سلطان رائی کی فلم بندی کی گئی کہ میں سلطان رائی جیل میں آتا ہے، قیدوں کے قیدی اسے سلام کرتے ہیں سب، اور تو میں بھی ایک ایکشن کے ساتھ بیٹھا ہوتا، جس طریقے سے ہدایت کار کی وہ تھی ہدایت مجھے، تو میں بیٹھا تھا تو سب نے سلام کیا، تو لوگوں نے نعرہ لگایا، جس طریقے سے فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ بھئی جیل دا بادشاہ آ گیا، جیل دا بادشاہ آ گیا، اوے جیل دا بادشاہ آ گیا۔ تو سلطان رائی کی آمد پر یہ نعرے لگے، سب نے سلام کیا۔ تو میں جو تھا نہیں اٹھا، یہ اس کے کردار کا سین تھا، تو مجھے سلطان رائی نے اپنے کریکٹر کی حیثیت سے کہا کہ ہوئے سارے نے اٹھ کے مینوں سلام کیتا ہی کہ کہ ہو جا بندہ ہے جو مینوں سلام نہیں کیتا، اوے کتھے تیرے دن تے نہیں خراب ہو گئے۔ تو آگے سے اس کے کیوں کے جواب میں نے کہا کہ اوے اپنے علاقے دا بدماش ہوئے گا، میں اپنے علاقے دا بدماش ہاں، اوے جے ہاتھ چکنا ہے تو میرے بھی ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں۔ تو یہاں پر ہم دونوں کی آپس میں مدبھیڑ دکھائی، لڑائی ہو جاتی ہے، کچھ 2-4 فائٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ہتھوڑا مار کر مجھے مار دیتے ہیں۔ یہ ایک سین میرا اور اس کا کمپوز کیا گیا۔ اسی طریقے سے پھر ایک دوسرے پر بھی یہ سین کمپوز کیا گیا۔ پھر ہم وہاں سے نکل گئے تو مجھے جیل دا بادشاہ کے اندر یہ کردار دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ پھر اتفاق کی بات تھی کہ اسی رات کو صبح معلوم ہوا کہ محبوب عالم صاحب بھی لاہور آئے ہوئے ہیں، تو پھر صبح ہم جا کر ان سے بھی ملے، پھر ان کی اور ملاقات پرویز ملک صاحب سے بھی میری بھی اور انہوں نے بھی کرائی۔ تو پرویز ملک صاحب کو محبوب صاحب نے کہا کہ تم نے اچھا کیا، بیچارے سندھ کا بچہ ہے یہ، اس کو تم نے کام دیا۔ لیکن اس کے باوجود پھر بات یہ ایسی رہی کہ مجھے پھر دوبارہ کام وہاں رہنے کا موقع ملا نہیں، کیونکہ پیسے ختم ہو گئے۔ اب وہاں تو بھائی پیسے والوں کا کام ہے کہ اگر جس کی جیب میں زر ہے تو وہ رہے، کیونکہ پھر وہاں کھلائے ہدایت کاروں کو، اداکاروں کو، جن سے کام لینا ہے ان کو، وہاں تو جو کماؤ وہ بھی کھلا دو، جو اپنا ہے وہ بھی کھلا دو، یہ چیز ہے وہاں۔ کیونکہ وہاں پر انسان کی عزت نہیں ہے، پیسے کی عزت ہے۔ یہ آج بھی ہماری دنیا میں یہی کام چل رہا ہے کہ کہیں بھی دیکھ لو انسان کی کیا عزت ہے، چاہے لاکھ روپے کا سونے کا آدمی ہے، لیکن اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج بھی ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر، خاص کر ہمارے پاکستان کے اندر تو اداکاروں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔